السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آپ سبھی جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ویڈیو کے آغاز میں آپ نے پہلا رخ دیکھا جس میں ہم میں سے ہر انسان جو زندہ ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ ان دنیاوی چہل پہل کی جو رونقیں ہیں ان میں مشغول ہے۔ اس کو روزانہ کی بنیاد پہ صبح نکلنا ہوتا ہے اپنی روزی روٹی کے لیے، مگر انسان کی زندگی کا ایک رخ، جب انسان اپنا وقت جو خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے رکھا ہوا ہے پورا کر لیتا ہے تو پھر اس مقام پہ آ جاتا ہے۔ اس وقت شدید بارش ہو رہی ہے اور 2 دن کے بعد یہاں برف سے ہر چیز ہٹ جائے گی۔ یورپ میں برف کا سخت سردی کا امکان ہے، لیکن یہ قبریں، یہ مقام جب سے یہ تعمیر ہوا ہے بنا بالکل ایسے ہی رہے گا۔ ان میں مدفون لوگوں کو کوئی موقع نہیں، کوئی ایسا ان کے لیے ذریعہ نہیں کہ وہ باہر آئیں، دنیا کی یہ چہل پہل جو ہم دیکھتے ہیں روزانہ اس میں شامل ہوں، یا اپنے کیے ہوئے گناہوں کا جو مداوع کر سکیں۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ بلکہ ہم نے پڑھا بھی ہے کہ جب انسان جو یہاں مدفون ہیں، یہ قبرستان تو کرسچین لوگوں کا ہے، ہمارے مسلمانوں کا بھی جو قبرستان ہوتا ہے وہاں جو مسلمان مدفون ہوتے ہیں، اگر ان کو موقع ملے تو وہ پہلی خواہش یہ رکھیں گے کہ اگر خدا ہمیں ایک موقع دے دے تو ہم اس دنیا میں آئیں گے، آ کے سب سے زیادہ جو صدقہ و خیرات ہے اس کو اپنائیں گے۔ سننے میں پڑھنے میں یہی آتا ہے کہ جو صدقہ ہے غریبوں کی مدد کے لیے، انسانوں کی مدد کے لیے، وہ اگلے جہان میں انسان کے کام آئے گا۔ بہرحال آج اس موسم میں جو 2 بزرگوں کا ذکر خیر کرنا مقصود ہے، وہ ایک ہمارے دوست ہیں یہاں جرمنی میں مقیم آصف ندیم صاحب، ان کے تایا، انہوں نے مجھے بارہا یہ یاد کروایا کہ میرے تایا کے لیے ضرور کوئی ایسا پروگرام کریں جس میں لوگوں تک یہ نام پہنچے اور ان کے زبان سے ان کے لیے دعا جاری ہو کہ خدا تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے، اور ان کے جو بچے یہاں یورپ میں یا پاکستان میں آباد ہیں ان کو صبر کی توفیق دے۔ ہر انسان جو آج اس دنیا میں آیا، بعض بچوں ابھی آج ہی میں پڑھ رہا تھا، ایک 3 سال کا بچہ جو اپنے نابینا باپ کے ساتھ گھر سے نکلا، وہ یہ آج کی تازہ خبر تھی، پاکستان کے اندر کنواں یا ایک پانی تلاش کرنے کے لیے سوراخ نکالا گیا 80 گز گہرا، تو وہ بچہ باپ کے ساتھ جو نابینا تھا گھر سے نکلا وہاں کوئی چیز لینے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب باپ کہیں بیٹھا ہوا تھا کسی دوستوں کے ساتھ، اور اس کو دوسرے بچوں نے بتایا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس سوراخ میں گر گیا ہے۔ باپ وہاں پہنچا مشکل سے اور اندر ہاتھ ڈالا کہ شاید، اور بچے کی آوازیں سامنے آ رہی تھیں رونے کی، درد کی، لیکن باپ کچھ نہیں کر پایا، اور وہ بچہ باوجود کوشش کے، وہ جو ریسکیو والے آئے انہوں نے بڑی کوشش کی، بچے کی چیخیں، بچے کی درد باپ تک پہنچتے رہے، لیکن وہ نیچے سے نیچے چلا گیا
اور جب 24 گھنٹے کی کوشش کے بعد نہ نکالا جا سکا تو پھر انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اسی سوراخ کو اس بچے کی قبر بنا دی جائے۔ آپ تصور کریں کہ ایک بچہ اپنی باپ کے سامنے درد سے کراہتا چیختا موت کی طرف جا رہا ہو اور باپ کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ واقعہ یاد آ گیا جب ایک بندے نے آ کے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو کس طرح قبر کے اندر اس کو قبر میں اتار رہا تھا، اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا، اور میری بیٹی مجھے بار بار یہ کہہ رہی تھی پاپا کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اس وقت بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ واقعہ پڑھ کے میری آنکھوں میں وہ والا منظر، وہ والا زمانہ گھوم گیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ بچوں کو زندہ درگور، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو یہ تازہ واقعہ جو ایک باپ، وہ بھی نابینا، اس کے ہاتھوں میں اس کے بیٹے نے اس کھودے گئے سوراخ میں گرنے کے بعد جان دے دی، اور پھر وہ نکالا بھی نہ جا سکا اس کو، اسی کو قبر قرار دے دیا گیا۔ انسانی زندگی میں بڑے بڑے دکھ ہیں۔ اس دکھ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ جو ہمارے جو بزرگ ہیں، ابھی یہ 84-85 سال کی عمر میں محترم عبدالشکور صاحب فیصل آباد سے جن کی وفات ہوئی ہے، احسن الدین صاحب نے یہ درخواست کی کہ ان کا ذکر خیر کیا جائے تاکہ ان کے لیے لوگ دعا کر سکیں۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرے حصے میں یہ پارٹ 1 جو ہے، اس میں آپ ان کا ذکر خیر، بیسیکلی یہ جو منظر ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو قبروں کا، یہ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بات ہو رہی ہو تو لوگوں کے دلوں میں یہ چیز تازہ رہے کہ جس طرح یہ لوگ یہاں ہیں، ہم میں سے ہر کسی نے ایک دن ایسے یہیں یا اپنے قریبی قبرستان میں پڑے ہونا ہے۔ انسان اکثر بھولا رہتا ہے جب وہ چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کما رہا ہے۔ تو آپ یقین کریں، آج کا انسان اتنا بے حس ہو چکا ہے، اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر دیکھیں، ہر دوسرے دن ایک شہر دوسرے شہر سے، ایک گاؤں دوسرے گاؤں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے کہ ہم نے احمدیوں کی مسجدوں کے مینارے کیسے گرانے ہیں، کون سی انتظامیہ کی مدد لینی ہے۔ اور یہ خبریں ہر دوسرے تیسرے دن اس طرح آ رہی ہیں اخباروں میں، اور بے حسی کا آپ عالم دیکھیں کہ وہ جو بڑے بڑے میڈیا اینکرز، ٹی وی جو بڑے بڑے نام ہیں جن کے، جو ہر وقت چیختے چلاتے رہتے ہیں سیاست کے لیے، یہ کر دیا عمران خان نے، وہ کر دیا اس نے، یہ کر دیا۔ اخبارات جو ہیں بھری پڑی ہوتی ہیں، اخبارات جو ہیں وہ بھری پڑی ہوتی ہیں کہ یہ سیاست کا یہ رخ آ گیا، یہ ایسے ظلم پہ، ایسی بربریت پہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ بالکل روٹین بن چکی ہے کہ پاکستان کے اندر، میں اب کیا کہوں، یہ قبریں، یہ جو قطبے ہیں، یہ جو مٹی کے نیچے دبنا ہے، یہ سب انسان بھول چکے ہیں وہاں بے حس ہو کر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہدایت دے۔ یہ ہمارے جو بزرگان یا نوجوان جو اس دنیا سے جا رہے ہیں، ان لوگوں نے بھی ایک دن موت چکھنی ہے، ان لوگوں نے بھی ایک دن قبروں میں پڑنا ہے۔ جب ایک وقت آئے گا جب ان کی لاشیں زمینوں پہ کتے رونگتے کھینچتے پھریں گے، بمبوڑتے پھریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حالات پاکستان کے بن چکے ہیں، جس طرف جا رہے ہیں، وہ ظالم لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بھلا کر صرف اس لیے مسجدوں کی تذلیل، مسجدوں کو گرا رہے ہیں یا مینارے گرا رہے ہیں کہ یہ لوگ اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ ایک اخبار نے لکھا، یہ جی جو یہودیوں کا، جو جیسے اس کو کہتے ہیں اوس نام سے لکھا، کسی نے ہندوؤں کے ٹیمپل کے نام پہ اس کو تشبیہ دی۔ یہ ظلم کی جو انتہا ہو چکی ہے اس قوم کے اندر، اگر وہ نیک صفت لوگ جو ابھی نیکی رکھتے ہیں اگر نہ اٹھے
تو اس قوم کا حال وہی ہوگا جو عراق پہ جب ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا اور پھر وہاں کی گلیوں میں خون بہہ رہا تھا۔ خدا تعالیٰ کے ہاتھ، خدا تعالیٰ کے پاس وہ طاقت موجود ہے جو اپنے کلمے کی خاطر، اپنے نیک لوگوں کی خاطر اور اپنی مساجد کی خاطر وہ غیرت رکھتا ہے۔ اور کوئی بعید نہیں، ہماری زندگیوں میں نہیں تو آنے والی زندگیوں میں یہ منظر وہاں عام دیکھا جائے گا اگر انہوں نے اپنے ہاتھ نہ روکے۔ بہرحال بات اس وقت جو چل رہی ہے وہ ہے عبدالشکور صاحب کی وفات ہو گئی 2 جنوری 2023 کو پاکستان فیصل آباد میں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ملکے سے نواز رکھا تھا کہ انہوں نے مسجدوں کی بہت خدمت کی۔ جو مسجدیں مختلف جگہوں پہ تعمیر ہو رہی تھیں ملتان کے ایریے میں، تو وہاں انہوں نے اس کے اندر ان سپرویژن کا کام کیا۔ پھر انہوں نے جو قبرستان کی دیکھ بھال کے لیے جو ہوتا ہے اس میں بھی خدمت کی توفیق پائی۔ پھر انہوں نے UK لیورپول میں خدام الانبیاء کے ساتھ 80 سال کی عمر میں جو مسجد تعمیر کے لیے وہاں اس کو مسجد کو تھوڑا کام کرنا ہوتا ہے، پہلے اس کی چینجنگ کرنے کے لیے اس میں خدمت کی توفیق پائی۔ ان کی پیدائش قادیان کے قریب ایک گاؤں میں 1939 میں ہوئی۔ ان کے بیٹے یہاں ایک جرمنی میں بھی ہیں، پھر ایک غالباً برمنگھم میں ہیں یا لیورپول میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری فیملی کو صبر کی توفیق دے اور شکور صاحب کے درجات بلند کرے۔ اس ویڈیو کے آخر پہ دوسرے حصے میں آپ محترم داؤد احمد صاحب، جن کو جماعت احمدیہ جرمنی میں لمبا عرصہ بہت ہی مختلف قسم کے شعبہ جات میں امور عامہ میں سیکٹری رہے، پھر وقف ناؤ سیکٹری رہے، پھر اپنے علاقے میں، پھر تبلیغ میں، ہر بہت سارے شعبوں میں انہوں نے بہت لمبا عرصہ خدمت کی توفیق پائی۔ اور پھر ان کی خاص خوبی جو انہوں نے اپنے بیٹوں کی اولاد کی تربیت کی اور وہ آگے خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، یہ بہت بڑی اس کے جو مناظر ہیں اور ان کے لیے جو نیک، ان کے لیے جو ذکر خیر کیا ہے دوستوں نے بڑھ چڑھ کے، وہ ذکر خیر تقریباً تمام بزرگوں پہ چسپاں ہوتا ہے جو وفات پا جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی جو ہوتی ہے، یہ دیکھیں باہر ایک زندگی رواں دواں ہے، آپ منظر دیکھ رہے ہیں، اور اندر یہاں وہ لوگ ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ باقی میں یہ بتا دیتا ہوں کہ محترم داؤد صاحب کے لیے جو دوستوں نے بہت ہی اظہار تعزیت کے علاوہ جو ان کی خوبیاں بیان کیں، وہ دنیا میں جس بزرگ نے اچھا کام کیا ہے وہ ساری خوبیاں ان کے اوپر بھی فٹ بیٹھتی ہیں اور دعاؤں کا ذریعہ بنتی ہیں۔ دوسرے حصے میں آپ کو وہ دکھاؤں۔